بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ میں ہوں غلام دستگیر، پروگرام ایک ملاقات کے ساتھ۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر افتخار حسین نقوی موجود ہیں، جو ممبر ڈسٹرکٹ ڈویژن امر کمیٹی ہیں اور ڈسٹرکٹ مساجد کمیٹی کے وہ ممبر ہیں۔ تو وہ آج میرے مہمان ہیں اور میں ان کو پہلے تو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا، ان سے رمضان شریف چل رہا ہے اور رمضان شریف کے حوالے سے ہی ہم ان سے بات کریں گے کہ آج روزے آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے، اس کے بعد کیسا ان کا رمضان چل رہا ہے اور کیسا انہوں نے رمضان میں لوگوں کی خدمت کی یا کیسا رمضان کو گزارا۔ جی ڈاکٹر صاحب، رمضان شریف کے حوالے سے کیا بتائیں گے کہ کس طرح اس دفعہ کا رمضان ہے اور آپ کی ایکٹیویٹی کیا رہی رمضان میں اور کیسا دیکھ رہے ہیں اس دفعہ رمضان کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم یقیناً عبادات کا مہینہ ہے اور اللہ پاک کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس کو قرآن کی بہار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خداوند متعال جو ہے وہ، یعنی میں اپنا اس بات سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور وہ رحمت اس کے لیے کسی وقت کی قید نہیں ہے۔ وہ سال کے 12 مہینوں میں رحمت برساتا ہے، لیکن سال کے 11 مہینے اور 12ویں مہینے میں فرق کیا ہے؟ دیکھنے والی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت برساتا ہے، لیکن وہ رحمت حاصل کرنے کے لیے انسان کو جستجو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ خداوند متعال خود ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے اپنی توبہ مانگے، کوئی اپنی مغفرت مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی دولت۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند متعال کا جو رمضان المبارک ہے ایک خاص تحفہ ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا اجر میں خود دوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس روزے کو اپنے ذمے لے رہا ہے۔ اور روزہ ایک راز ہے خدا کے ساتھ مومن کا۔ یقیناً ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو 70 نیکیوں کے برابر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں جہاں پر یہ ساری عبادات ہیں وہاں پہ ایک اور درس بھی ملتا ہے، بھوک۔ جب ہم بھوک کاٹتے ہیں تو یقیناً ہمیں ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو روٹی کھانا، ان کو اپنے بچوں کے لیے روٹی مہیا کرنا ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ خدا کی شان ہے کہ وہ عمرہ کو متوجہ کرتا ہے، اور عمرہ پہ جو ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جن کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ خدا کی رحمت کی، اپنے انسان سے محبت کی بہترین مثالیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح خیر و برکت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی کہ ہم نے رمضان میں کردار ادا کیا، یقیناً ہم نے بھی جس حد تک ممکن تھا اس حد تک لوگوں تک ہم پہنچے، اور جو ان کی خدمت کر سکتے تھے وہ ہم نے کی ہے۔ خداوند متعال اس کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح جو ہماری ڈسٹرکٹ اور ڈویژنس کمیٹی کے ممبران ہیں، تقریباً تمام کمیٹی کے جو صاحب ثروت افراد ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے رمضان میں کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی ڈاکٹر صاحب ہم نے عمرہ کی بات کی کہ عمرہ کو احساس کرنا چاہیے اور لوگ پہنچے بھی ہوں گے، لیکن اس دفعہ جو رمضان میں ہے ہمیں بھی دیکھنے میں مل رہا ہے کہ جو یہاں پہ خدمت ہوتی تھی، جس طرح راشن ڈلیور ہوتا تھا یا لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا، یا لوگوں کو وہ لنگر لیاز دیا جاتا تھا یا افطاری کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس دفعہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ آئی تھنک کافی کمی آ گئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو آپ کی معاشی مشکلات ہیں۔ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے 3-4 ہزار میں راشن کا پیک بنوایا تھا، وہ اس سال 10 ہزار میں بھی نہیں بن رہا۔ تو یقیناً اس سے آٹومیٹیکلی کمی تو آئے گی۔ اور اسی طرح جو میڈیوکرز لوگ تھے وہ خود بڑھ چڑھ کر اس میں ڈونیشن کرتے تھے، اور
لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لیکن اب اس وقت مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کو اپنا کچن چلانا مشکل ہو گیا۔ تو اس مہنگائی کے اثرات کی وجہ سے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں تھوڑی کمی آئی، البتہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے۔ اور دوسرا جو ہے انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر، جو ہے اس وقت ایک ایسی کیفیت موجود ہے جس سے ذہنی طور پر پاکستانی قوم مطمئن نہیں ہے، ایک الجھاؤ ہے، ایک ٹکراؤ ہے۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر اور دیگر اپنے ارد گرد، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان میں بہت سارے ایسے مواقع آنے والے ہیں کہ جس میں عوام آپس میں دست و گریباں ہوگی۔ سیاست کو اس وقت جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، جو کہ اس ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا یہاں پہ میں آپ کے اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپیل کروں گا تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے کہ سیاست کو سیاسی عمل کے ذریعے آگے بڑھایا جائے۔ سیاست میں نفرت یا کسی کو گالی دے کر آپ کوئی پاپولیرٹی، کوئی مقبولیت، کوئی اقتدار حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ آپ کے اس رویے سے معاشرے میں بگاڑ ضرور پیدا ہو سکتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ضرور ہو سکتے ہیں، گھر گھر میں لڑائی اور جھگڑا ضرور ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میری اس مبارک مہینے میں آپ سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے ممکن اپنے معاشرے، اپنے کلچر کا، اپنے اسلامک کلچر کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سیاست۔ جی ڈاکٹر صاحب، معاشرے کی بات کر دی ہے آپ نے، ایک اہم سوال میں یہاں پہ کروں گا کہ جس طرح آپ نے مڈ راکر جو ہے طبقے کی بات کی کہ وہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے یا اس دفعہ وہ چیزیں نہیں ہیں، ایسے ہی اب عید کی بھی آمد آنے والی ہے، رمضان کافی حد تک گزر چکا ہے، تو وہ مڈ راکر لوگ تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس وہ تیاری نہیں ہے، اور ہمیں رمضان شریف کے حوالے سے کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اسپیشلی جو ہمارے محلے دار ہیں یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں، تاکہ ہم ان کو بھی اس کی افادیت دے سکیں اور ان کو بھی عید پر جو ہے یا اس رمضان شریف میں جو ہے وہ شامل کر سکیں اپنی خوشیوں میں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں، میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ انسان کرتا ہے تو انسان کا جو روزہ ہے وہ خدا تک نہیں پہنچتا۔ یہ ایک اہم چیز ہے، اگر آپ رمضان میں ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یقیناً آپ کی عبادت خداوند متعال مقبول کرے گا، لیکن اگر ان عبادات کا کوئی پروٹوکول ہے یا وہ چیزیں، وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ایسا شخص جو شراب پیتا ہے یا اس قسم کی اور کسی علت میں مبتلا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا روزہ خدا تک نہیں پہنچا۔ جی جی دوسرے نمبر پہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، ان کی عزت و احترام و تکریم نہیں کرتا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا روزہ بھی جو ہے وہ خداوند متعال تک نہیں نہیں پہنچتا۔ پہنچے۔ اور دیکھیے معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، چونکہ آپ کے سوال سے ریلیونٹ یہ بات تھی اسی لیے میں نے کی، تیسری قسم کا وہ شخص ہے کہ یعنی اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، یعنی اس کے چاچے، چاچیاں، تایا اور اسی طرح نلیال، ددیال، یعنی سارے رشتہ دار اس کے رشتے موجود ہیں، لیکن اگر وہ ان رشتوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور اس میں احترام کا رشتہ قائم نہیں رکھتا، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا روزہ بھی خدا تک نہیں پہنچے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی فیملی کی حد تک اپنے اندر رواداری اور ٹالرنس پیدا کریں، اپنے جو بزرگ ہیں ان کے احترام کو برقرار رکھیں، اور جو اپنے بچے ہیں ان کی سرپرستی کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ اور اس سے آگے چوتھا اور آخری جو شخص جس کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ سب سے زیادہ میرے خیال اس وقت سمجھنے والی بات ہے اس معاشرے کے اندر، کہ ایسا شخص کہ جو بغض اور کینہ رکھتا ہے، یعنی آپ سے سامنے اور ہے لیکن آپ سے حسد بھی کرتا ہے، آپ سے بغض بھی کرتا ہے، کینہ بھی کرتا ہے، یعنی ہماری سوسائٹی میں یہ بیماری بھی ایک عام بیماری کی طرح پھیل رہی ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ خداوند متعال تک اس کا روزہ نہیں پہنچتا۔ تو یقیناً ان چیزوں کی
اصلاح کی ضرورت ہے، اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو ہے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور خود خدا جو ہے وہ ندائیں دیتا ہے کہ ہے کوئی میرے جان ماننے والا اور میرے قریب آئے، قربت میں آئے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اب جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے، یقیناً اگر ہم اپنی تعلیمات اسلامی کو دیکھیں تو اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین طرز عمل ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مستحق نادار لوگ تھے ان کی کس انداز میں مدد کرتے تھے، اس انداز میں کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یقیناً اس کے لیے وہی راستہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں گے اب، کہ بار برکت مہینہ ہے، بہت ساری باتیں آپ نے ناظرین کو بتائیں، لیکن ان کو وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور کرنا بھی چاہیے۔ بار برکت مہینہ ہے، اس پہ آپ ہمارے چینل کے توسط سے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، یقیناً پیغام اس میں یہی ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس وقت جو ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک غیر محسوس طریقے سے ہم اپنا کلچر کھو چکے ہیں، یعنی میری مراد اسلامی کلچر سے۔ اب ہم اگر ان روایات پر جو کہ ہماری مطلب علاقائی کلچر تھا یا ہمارا مذہبی کلچر تھا، اگر وہ کوئی روایات اپناتا ہے تو اس کے لیے ناپسندیدہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو معاشرے کے اندر ایک عزت و احترام تھا ایک دوسرے کا، اس کو ہم کھو چکے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سب سے زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے۔ اگرچہ ہم اپنا کھانا پینا بھی کھو چکے ہیں، آج ہمارا جو بچہ ہے اس کو دیسی گھی پسند نہیں ہے، جبکہ وہ ہمارا ایک کلچر فوڈ ہے اور ایک انرجیٹک فوڈ ہے اور بچوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ آج اس کو دودھ پینا پسند نہیں ہے، آج اس کو کوک پینا پسند ہے، آج وہ اسٹنگ پی رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ریویو ہونا چاہیے، ان کے اوپر سوچنا چاہیے، اور میرا پیغام یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے اگر ہم اس میں بیٹھیں گے، اس میں بات کریں گے، تو ہم روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی زیادہ خوشی محسوس کریں گے، اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں کسی اور طرف جانے کی، کسی اور کلچر کو اپنانے کی، تو یقیناً اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یقیناً الٹیمیٹ اس کا نقصان ہی ہوگا۔ جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب، انہوں نے بڑی اچھے باتیں کی رمضان شریف کے حوالے سے، اور لوگوں کو ایک اہم پیغام بھی دیا آخر میں۔ یقیناً آپ اس کو غور پر سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا، کیونکہ رمضان شریف جو ہے ہمیں درس دیتا ہے بھائی چارے کا، اپنے معاشرے میں جو بگاڑے ہیں اس کو صحیح کرنے کا، اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنے کا۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ پا رہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور وہ اس لیے ان لوگوں کو بھی ہم نے دیکھنا، اور عید بھی آنے والی ہے، اور عید پہ بھی ہم نے ارد گرد دیکھنا ہے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے محلے داروں کو یا دوستوں کو جو یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے یا ان کے پاس افورڈ نہیں ہے، تو ارد گرد دیکھیں ضرور ناظرین، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اگلے پروگرام میں مجھے اور ہمارے اسٹاف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔